تمام تعریف اس رب کائنات کے لیے جس رب نے ہمیں اور آپ کو پیدا فرمایا، انسان بنایا، اشرف المخلوقات بنایا، غور و فکر کی صلاحیت، سوچنے سمجھنے کی طاقت عطا فرمائی۔ بیش بہا درود نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم اور آپ کے تمام آل و اصحاب پر، جن کی امت میں ہمیں اس دنیا میں پیدا ہونے کا اللہ نے شرف عطا فرمایا، جن کی رحمتوں سے ہمیں نوازا، دین توحید پر ہمیں قائم کیا، قرآن و سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائی۔ ان تمام نعمتوں پر اللہ کا ہم جتنا بھی شکریہ ادا کریں وہ کم ہے کہ رب نے ہمیں اور آپ کو قرآن و سنت سے جوڑا، اللہ اس کے رسول کی اطاعت سے جوڑا ہمیں اور آپ کو، ہمیں آزاد نہیں چھوڑا دیگر لوگوں کی طرح۔ سامعین، پچھلے 2-3 خطبات آپ نے مستقلاً اطاعت پر سنے اور اطاعت کی اہمیت کو آپ نے جانا قرآن و سنت سے کہ اللہ اس کے رسول کی اطاعت یا آپ کے جو امیر بنا دیے جائے اس کی اطاعت کتنا ضروری ہے۔ آج اطاعت نہ کرنے والوں کا کیا انجام ہوگا؟ ہم چاہیں گے کہ اس کا ایک منفی پہلو بھی آپ کے سامنے میں آ جائے۔ جس نے اللہ کی اطاعت نہیں کی، رسول کی اطاعت نہیں کی، جیسے ہم سب لوگ ہیں یہاں پہ، ماشاءاللہ آپ اچھے مسلمان ہیں، ہم سب اچھے مسلمان ہیں، مگر یہ مان لینے میں بھی ہمیں کوئی شرم نہیں آتی ہے کہ صحیح معنوں میں ہم اللہ کے رسول کی اطاعت کرتے نہیں۔ اسی پس منظر میں ذرا رکھ کے اپنا بھی انجام دیکھیے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے اندر اطاعت نہ کرنے والوں کا کتنا بھیانک انجام بتایا۔ اس میں بھی درجات ہوں گے، جنہوں نے توحید کے معاملے میں نہیں کی ان کا زیادہ ہی بھیانک انجام ہوگا، اور جنہوں نے دیگر معاملوں میں، ہلکے پھلکے معاملوں میں اللہ کے رسول کے اطاعت کو چھوڑا اس کا اسی قدر انجام ہوگا۔ یہ دنیا جو آپ کے سامنے ہے، یہ نعمتیں جو آپ کو مل رہی ہیں، یہ سب بلا وجہ نہیں ہے۔ پالنہار نے ہمیں اور آپ کو پیدا فرمایا، اتنا اچھا جسم، اتنی اچھی شکل و صورت اور اتنی ساری نعمتوں سے ہمیں اور آپ کو نوازا، کیا ان کا حساب و کتاب نہیں دیں گے آپ؟ کیا ان کا بدلہ آپ سے نہیں لیا جائے گا یا نہیں دیا جائے گا؟ ہم اتنی بے فکری کی زندگی جیتے ہیں باشعور مخلوق ہو کر، ایسا لگتا ہے جیسے کہ ہم گائے بھینس ہیں جنہیں کھانے سے مطلب ہے، حساب دینے سے مطلب نہیں۔ تو میں نے ایک آیت آپ کے سامنے میں رکھی ہے سورہ احزاب کی، آیت نمبر غالباً 58 ہے، آپ قرآن میں اپنے گھر بھی جا کے دیکھیے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہنم کے اس منظر کو بیان کیا ہے جس منظر میں دکھایا گیا ہے کہ اطاعت نہ کرنے والوں کا کیا انجام ہوگا، اور وہ پھر جس کی اطاعت کر رہے ہیں دنیا والوں کی، ان کے لیے وہ کیا کہیں گے۔ دیکھیں، اطاعت تو ہم اور آپ کرتے ہی ہیں، اللہ کے رسول کی نہ کریں، آپ کسی اور کی کر لیں۔ آپ کو کپڑے سلوانا ہو، آپ نے کسی کے جسم پر دیکھا بڑا خوبصورت کپڑا ہے، بڑا فٹ فاٹ سلا ہوا ہے، فوراً پوچھتے ہیں کہاں سے لیا، کس جگہ سلوایا آپ نے؟ آپ جا کے اسی دکان سے کپڑا خریدتے ہیں اور اسی ٹیلر کے پاس سلواتے ہیں۔ کس کے اطاعت کر رہے ہیں آپ؟ ماڈل کون ہے آپ کا؟ کوئی تو ہے۔ آپ جس کی مان رہے ہیں، جس کی نقالی کر رہے ہیں، دراصل یہی تو اطاعت ہے۔ آپ کسی دعوت میں شریک ہوئے، دیکھا بڑا اچھا آئٹم ہے، بھئی بنایا کس نے؟ فلاں باورچی نے۔ ہاں، تو ہم بھی جب دعوت کریں گے، شادی کریں گے یا کچھ کریں گے، اسی کو بلائیں گے۔ ایک ماڈل ہے آپ کے سامنے میں، آپ اس کی اطاعت کر رہے ہیں۔ اب آپ کا جب نمبر آتا ہے تو آپ اسی کو بلاتے ہیں اور اسی جیسا کھانا بنوا کر کے پروستے ہیں۔ کس کی اطاعت کر رہے ہیں آپ؟ کہیں دیکھا نا آپ نے؟ بال بنوانے جاتے ہیں سیلون کے اندر اور آپ کے سامنے پہلے سے کوئی ماڈل ہوتا ہے، آپ کہتے ہو یہ میرا بال ویسے کاٹنا ہے جیسے اس کا۔ مکان بنواتے ہیں، اس میں بھی کوئی نہ کوئی آپ کے پاس ایک ماڈل تو ہوتا ہی ہے پہلے سے۔ انجینئر کو یا مستری کو آپ لے جا کے دکھاتے ہیں کہ صاحب ایسا ہی مکان بننا چاہیے ہمارا۔ نقالی تو ہم کرتے ہیں،
بستر کے معاملے میں ہو، آپ کا بستر کیسا ہو، کھانا کیسا ہو، برتن کیسا ہو، مطلب 24 گھنٹے کی جو آپ کی روٹین ہوتی ہے نا، وہ کسی کسی کے نقالی میں گزرتی ہے، کسی نہ کسی کے اطاعت میں گزرتی ہے۔ اطاعت تو آپ کر ہی رہے ہیں، آپ مجبور ہیں نقالی پر، تو پھر آپ ان کی نقل کیوں نہ کریں جو کائنات کے سب سے بہتر انسان ہے؟ اس میں کوئی شک؟ کائنات میں ان سے بہتر بھی کوئی آدمی ہوا ہے یا ہوگا؟ ان سے خوبصورت کوئی ہوا ہے یا ہوگا؟ وہ رسول تھے اللہ کے، اور وہ خوبصورت تھے، داڑھی سمیت خوبصورت تھے، بغیر داڑھی کے نہیں تھے۔ ہماری خوبصورتی بغیر داڑھی کی ہوتی ہے۔ یہ مانتے ہیں آپ کہ اللہ کے رسول دنیا میں سب سے زیادہ حسین تھے؟ کئی صحابہ کا بیان ہے کہ ہم کبھی چاند کو دیکھتے، کبھی آپ کی صورت کو دیکھتے تھے، اور چاند کا حسن پھیکا نظر آتا تھا۔ آپ سب مانتے ہیں، ہم سب مانتے ہیں، حدیث ہے، موجود ہے، صحیح حدیث ہے۔ لیکن اس حسن کی نقالی میں ہمیں شرم آتی ہے، ہم کسی اور کی نقل کرتے ہیں۔ کیا انجام ہوگا ہمارا؟ اللہ کے رسول نے 1450 سال پہلے جو باتیں کہی ہیں، آج سائنس ان تمام باتوں کو پروف کر رہا۔ آپ فخریہ بیان کرتے ہیں ان باتوں کو لوگوں کے سامنے میں، دل آپ کا نہیں مانتا۔ اللہ کے رسول آدھا پیٹ کھانا کھاتے تھے، کبھی بیمار نہیں ہوتے تھے، لیکن ہم کبھی آدھا پیٹ کھانا نہیں کھائیں گے۔ آپ کا لیور جو ہوتا ہے نا، وہ مٹھی کے برابر ہوتا ہے، اور اتنا ہی کھانا آنا چاہیے اس میں، لیکن ہم اتنا کھاتے ہیں اور کھا کھا کے بیمار ہوتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں اللہ نے بیمار کر دیا ہمیں۔ آپ اللہ کے رسول کو رسول مانتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں، اظہار محبت کرتے ہیں۔ بہت سے لوگ اظہار محبت میں تو حد سے بڑھے ہوئے دشمنی کر ڈالتے ہیں، بدعتیں کر ڈالتے ہیں، لیکن رسول کی اطاعت نہیں کرتے، نہ لباس میں، نہ سونے میں، نہ جاگنے میں، نہ عبادات میں۔ افسوسناک بات تو یہ ہے کہ ہماری زندگی کا ایک چھوٹا سا حصہ گزرتا ہے عبادت میں، اس میں بھی غیر اللہ کی اطاعت، غیر رسول کی اطاعت کرتے ہیں۔ مجھے حیرت ہوتی ہے، ارے دنیاوی معاملے میں چلو تھوڑی سی آزادی بھی آپ کو حاصل ہے، لیکن دین کے معاملے میں تو کوئی آزادی آپ کو حاصل نہیں تھی رسول کو چھوڑ کر۔ کم از کم دینی کام تو وہ رسول کی اطاعت میں ہونا چاہیے، لیکن وہ بھی نہیں ہوتا ہم سے۔ اور پھر بھی ہم مسلمان ہیں، ہم اللہ کے رسول کے ماننے والے ہیں، اور پھر ہمیں شکوہ بھی ہوتا ہے کہ مسلمان ہونے کی وجہ سے ہم ذلیل ہیں۔ قرآن نے اس منظر کو بیان کیا ہے۔ اللہ نے فرمایا قرآن کے اندر، یوم تقلب وجوہہم فی النار یقولون یا لیتنا اطعنا اللہ واطعنا الرسول، اور جس دن جہنم میں چہرے الٹے پلٹے جائیں گے، جیسے کباب کی سکائی ہوتی ہے نا پلٹ پلٹ کر کے، جہنمیوں کی جب سکائی ہوگی آگ میں، تو تقلب وجوہہم فی النار، ان کے چہروں کو جہنم کی آگ میں پلٹا جائے گا۔ یقول، تو اس وقت یہ کہیں گے جہنمی لوگ، یا لیتنا اطعنا اللہ واطعنا الرسول، اے کاش ہم اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرتے، اے کاش ہم اللہ اس کے رسول کی مانتے، ان کی سنتے، ان کی باتوں پہ عمل کرتے۔ یا لیتنا اطعنا اللہ واطعنا الرسول، یہ تمنا ہوگی ان کی جو جہنم میں الٹے پلٹے جائیں گے۔ وقالوا، اور پھر یہ بھی کہیں گے، اے اللہ ربنا، اے اللہ انا اطعنا سادتنا وکبرانا، اے اللہ ہم نے اپنے بڑوں کی بات مانی۔ سادتنا، سردار، محلے کا سردار ہوتا ہے نا، چوک پہ سردار ہے، محلے میں سردار ہے، ہر گاؤں میں سردار ہے، اور انہی کے دباؤ میں اور انہی کی نقالی میں ہم اپنے دین کو بھی خراب کرتے، اپنے تعلقات تک کو خراب کرتے۔ وہ کہیں گے جہنم میں جہنمی لوگ، وقالوا ربنا انا اطعنا سادتنا وکبرانا فاضلونا السبیل، اے اللہ ہم نے اپنے سرداروں، اپنے بڑوں کی بات مانی، ان کی اطاعت کی،
اللہ کو چھوڑ دیا ان کے کہنے پر. دل چاہتا تھا قرآن و سنت پر چلے, لیکن ناراض ہو جائیں گے, پھر جینا محلہ میں دشوار ہو جائے گا میرا. یہ ہمارے سردار ہیں, بڑے لوگ ہیں, پیسے والے بھی ہیں, دادا ٹائپ کے لوگ ہیں, نہیں چلے. آپ ان کی مانی آپ نے. اِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبْرَانَا, اے اللہ ہم نے اپنے بڑوں کی اور اپنے بزرگوں کی بات مانی. آج لوگ بزرگوں کے حوالے سے دین بیان کرتے ہیں, قرآن کے حوالے سے نہیں. میں نے اپنے بزرگوں بڑوں کی بات مانی. فَأَضَلُّونَا, انہی لوگوں نے تو گمراہ کر دیا. میں جہنم میں آ جائے. اگر ہم ان کی نہ مانتے, اللہ تیری مانتے, تیرے رسول کی مانتے نا, تو آج ہم جہنم میں نہیں ہوتے. انہوں نے گمراہ کیا ہمیں. اپنے بڑوں کی بات کریں گے, یہ ہمارے بڑوں نے گمراہ کیا, لیکن ہو گئے گمراہ. اب تو وہ پچھتانے سے کچھ نہیں ہوگا. جب چڑیا چگ گئی کھیت, تو اب پچھتانے سے کیا ہونے والا ہے؟ اسی بزرگوں نے, انہی بڑوں نے, انہی عالموں نے, انہی تو آپ نے پہنچا دیا جہنم میں آپ کو. کہیں گے وہ جہنمی, یا رب وقالوا ربنا اطعنا سادتنا کبرانا, اے اللہ ہمارے ان بزرگوں نے, ان بڑوں نے, ہم نے اطاعت کی, ان کی بات مانی, انہوں نے ہمیں گمراہ کیا. اور وہ بھی ہوں گے اسی جہنم میں, ان کے بڑے بھی, وہ الگ نہیں ہوں گے, وہ بھی اسی میں پلٹے جا رہے ہوں گے. اور کہیں گے وہ پھر, تیسری آیت ہے, ربنا آتہم ضعفین من العذاب, اے اللہ تو ان کو ڈبل عذاب دے. یہ ہمارے سردار لوگ ہیں, ڈبل آتے ضعفین من العذاب, ڈبل عذاب دے اللہ. اس سے یہ تو خود بھی گمراہ ہوا, ہمیں بھی کیا. یہ خود بھی جہنم میں پہنچا اور ہمیں بھی پہنچا دیا. دعا کریں گے اور رب سے کہیں گے ربنا آتہم ضعفین من العذاب وَلْعَنْهُمْ لَعْنًا كَبِيرًا, ارے اللہ تو زبردست لعنت بھیجی ان کے اوپر, اور زبردست سزا. آج میں جہنم میں انہی کی وجہ سے. یہ قرآن منظر بیان کر رہا ہے جہنمیوں کا, ان جہنمیوں کا جنہوں نے اللہ کی بات سن کر کے بھی نہیں مانی اور اپنے بزرگوں کے چکر میں پھنسے رہے. اللہ نے آپ کو عقل دی, شعور دیا, اچھے برے کی سمجھ بھی دے رکھی ہے, لیکن آپ کی مجبوریاں ہیں محلے میں رہنے کی, پراپرٹی بنانے کی, پرسٹیج کی حفاظت کی, اور خود اپنی ایک عزت بنا کے رکھنے کی. اس چکر میں آپ نے اللہ کی اطاعت چھوڑ دی, رسول کی اطاعت چھوڑ دی, اور آپ صحیح راہ پر نہیں چلے. یہ کون لوگ ہیں جو ایسی تمنا کر رہے ہیں جہنم میں؟ ان کو پتا ہے تمنا میری پوری نہیں ہونی ہے, دوبارہ زندگی ملنے والی نہیں ہے. حالانکہ ایسے جہنم میں بہت سے لوگ تمنا کریں گے اللہ دوبارہ بھیج دے, دنیا میں بھیج دے دوبارہ, ہم مکافات کر لیں گے, اب ہم نہیں کریں گے یہ سب کچھ. لیکن اللہ تعالیٰ دوسری زندگی نہیں دے گا, پھر دوبارہ پیدا نہیں کرے گا کہ مکافات عمل کر لیں ہم. بس یہ پہلی اور لاسٹ زندگی ہے, پہلا اور آخری موقع کہ ہم اپنے آپ کو سدھار لیں, اللہ اس کے رسول کی اطاعت کریں. دنیا بھلے تان و تشنیع کرے, آپ کے ساتھ طنز و مزاح کرے, پرواہ آپ رب کی کریے. یہی بیماری حضرت نوح علیہ السلام کے قوم کو لگی ہوئی تھی. حضرت نوح پہلے رسول ہیں جو دنیا میں آئے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے 1000 سال کی عمر دی تھی ان کو, بڑی لمبی عمر ہوا کرتی تھی اس زمانے میں. 1000 سال کی عمر تھی, 950 سال تک قوم کو سمجھایا. بیماری کیا لگی تھی قوم میں؟ 5 اولیاء کرام تھے ان قوم کے اندر, بڑے اچھے اچھے اولیاء کرام, جن کو اللہ تعالیٰ ولی کہتا ہے حدیث میں, جن کے بارے میں آیا کہ اولیاء ہے. یہ دنیا والوں کے ولی نہیں جن کا نام لوگوں نے رکھ رکھا ہے, پختہ مزارات بنا بنا کے کہتے ہیں نا یہ اللہ کے ولی ہیں, چاہے اس میں کیسا بھی کوئی دفن ہو. قرآن میں ان کا نام آتا ہے, ان کا ذکر آتا ہے, سورہ نوح کے اندر باقاعدہ پورا بیان ہے. اور اس وقت کے جو لوگ تھے اپنے بزرگوں کی محبت میں گرفتار ہوئے, اور ایسے گرفتار ہوئے کہ وہ شرک کرنے لگے. کیونکہ قبر تو ہمیشہ قبر سے ہی شرک شروع ہوتا ہے.
شرک کی جو ابتدا ہوتی ہے وہ قبر سے ہوتی ہے. آدمی پہلے کسی بزرگ کا عقیدت مند بنتا ہے, پھر وہاں تک جاتا ہے فاتحہ پڑھنے کے لیے, اصالہ ثواب کے لیے, مغفرت کے لیے, دعائیں کرنے کے لیے, اور پھر وہ آہستہ آہستہ جو ان کی کرامتیں سنتا ہے تو سنتے سنتے ان کا ایسا گرویدہ ہو جاتا ہے کہ پھر وہ انہی سے جو ہے استعانت کرنے لگتا ہے, انہی سے اولاد مانگنے لگتا ہے, اور اسی سے دولت شروع ہو جاتی ہے مانگنی, اور پھر روزی مانگتا ہے, عزت مانگتا ہے, اور پھر پوری کی پوری قوم آہستہ آہستہ کرامت سن کر کے اس کے دام فریب میں گرفتار ہو جاتی ہے. آج یہی ہو رہا ہے بہت سارے لوگوں کے ساتھ. اس قوم کے ساتھ بھی یہی ہوا. کیسے کیسے شیطان نے بت بنایا اور ان بزرگوں کی تصویروں کو پہنچا دیا ان کے گھروں میں, اور پھر نسلیں بدلنے کے ساتھ ساتھ پورا تفصیل آتا ہے بخاری کے اندر. حضرت عباس سے روایت ہے کہ کس کس طریقے سے ان لوگوں نے بت کی پوجا شروع کر دی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلی بار اور پہلے رسول کو بھیجا تھا, رسول بنا کر کے, اور وہ اس بات کو سمجھاتے رہے کہ یہ شرک ہے, توحید پر چلو, اللہ کو مانو, اللہ کی اطاعت کرو, رسول کی اطاعت کرو. لیکن ان لوگوں نے نہیں مانا. حضرت نوح علیہ السلام سمجھاتے رہے, ان کو سمجھاتے رہے, اور سمجھاتے جب لاسٹ ہوا تو پھر کیا انجام ہوا. سورہ نوح پڑھیے آپ, 29ویں پارے میں ہے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تمام لوگوں کو بتایا ہے. وہ آیتیں ہیں, حضرت نوح کا وہ اتہاس ہے اس کے اندر. انہوں نے قوم سے کہا یا قوم انی لکم نذیر مبین, اے میری قوم کے لوگوں, اسی قوم میں پیدا ہوئے تھے رسول, ان کی قوم کے لوگ تھے. یا قوم انی لکم نذیر مبین, اے میری قوم کے لوگوں میں تو کھلا ڈرانے والا ہوں, اللہ کی طرف سے رسول ہوں, میں تمہیں ڈرا رہا ہوں. ان اعبدوا اللہ واتقوہ واطیعونی, اسی اللہ کی عبادت کرو, اسی کے خاطر تقوی اختیار کرو, اور میری اطاعت کرو. کیا کہا ہے انہوں نے؟ میری اطاعت کرو, میری بات مانو, میں رسول ہوں. آپ کی بھی رسول ہے نا, وہ بھی آپ سے کہتے ہیں میری بات مانو, جنت میں جاؤ گے. اللہ کے رسول نے فرمایا, بخاری کی حدیث ہے, کل امتی يدخل الجنہ الا من ابا, قیل ومن ابا, قال من عصانی فقد ابا. اللہ کے رسول نے فرمایا میری ساری کے ساری امت جنت میں جائے گی سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے میری نافرمانی کی. صحابہ نے پوچھا, اللہ کے رسول آپ کا نافرمانی کرنے والا کون ہوتا ہے, کون کرے گا نافرمانی؟ اللہ کے رسول نے فرمایا ومن عصانی فقد ابا, جس نے میری اطاعت نہیں کی, میری نہیں مانی, اس نے میری نافرمانی کی. اللہ کے رسول کی مانتے ہیں کیا ہم کیا کوئی بھی کام کرتے ہیں جو ہمارا دنیا کا کام ہو یا ہماری عبادت ہے, وہ بھی تو اللہ کے رسول کی اطاعت میں نہیں ہو رہی ہے. ہم جتنی کرتے ہیں اس میں بھی کوشش یہ کرتے ہیں کٹوتی کر لیں, اس میں بھی بچت کر لیں. نماز کے اندر تعدیل ارکان ضروری ہے. تعدیل ارکان کا مطلب ہوتا ہے ہر رکن کو مکمل طریقے سے اطمینان سے ادا کرنا. آپ رکوع میں گئے تو باقاعدہ رکوع میں آپ کی کمر سیدھی ہونی چاہیے, کم سے کم تسبیح پڑھیں, آپ جتنے بھی پڑھیں, 5 بار بھی پڑھیں, آپ 3 بار بھی پڑھیں, مکمل سکون کے ساتھ پڑھیں, اور سوچ سمجھ کے پڑھیں کہ آپ کہہ کیا رہے, بول کیا رہے. سجدے میں جائیں, اٹھیں, سجدے میں جب تک رہیں اطمینان سے رہیں, اور اٹھیں تو بیٹھ کے اطمینان سے آپ اٹھیں. لیکن آپ دیکھتے ہوں گے کہ نماز بھی پڑھی جاتی ہے نا پٹا پٹ سپر فاسٹ کی رفتار سے. کبھی کبھی تو ہمیں حیرت ہوتی ہے کہ ہم سورہ فاتحہ نہیں پڑھ پاتے, آدمی کی رکعت پوری ہو جا رہی, اس کے ساتھ نماز نہیں پڑھ پاتے. کم از کم آپ اماموں کو دیکھا میں نے, جماعت سے نماز ہو رہی ہے, چلو تنہا نماز میں آپ جو بھی کر لو, آپ کا معاملہ اپنا ہے, لیکن جماعت سے نماز ہو رہی ہے. ہلکی سے ہلکی نماز ہم لوگ پڑھاتے ہیں کہ مقتدی پر بوجھ نہ ہو, لیکن تعدیل ارکان تو نہیں چھوڑ سکتے نا, یہ تو واجب ہے. اللہ کے رسول نے دیکھا, ایک صحابی آئے, انہوں نے پٹاپٹ نماز پڑھی, جا کر کے اللہ کے رسول کو سلام کیا, بیٹھے تھے مسجد میں. اللہ کے رسول نے فرمایا ارجع فصل فإنک لم تصل, واپس جاؤ نماز پڑھو, تو نے نماز پڑھی نہیں. 3 بار ایسا ہوا. آپ نے اس نماز کو نماز ہی نہیں مانا جس میں تعدیل ارکان نہیں. اتنی رکعت پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے, آپ اتنا ہی پڑھ لیجیے جو پڑھ سکتے ہیں آپ, لیکن تعدیل ارکان تو ہو, اس کے اندر اطمینان تو ہو. نماز خدا سے ہم کلامی کا موقع ہوتا ہے, جب آپ رب سے بات کرتے ہو, رب سے قریب ہوتے ہو,
آپ ڈائریکٹ رب سے کہتے ہو، رب سنتا ہے، آپ دعائیں مانگتے ہو، قبول کرتا ہے وہ. اس موقع پر بھی پٹا پٹ چیٹنگ، یہاں بھی پاسنگ چل رہی. اللہ کو معلوم نہیں؟ اللہ دیکھ نہیں رہا آپ کی نماز کو؟ اللہ دیکھ نہیں رہا آپ کو؟ ایسی نماز سے نہ آپ کو کچھ مل رہا ہے، نہ رب کے پاس کچھ پہنچ رہا ہے، لکھا نہیں جائے گا. اور آپ نماز سے بھی غافل ہو. کیا جواب دو گے رب کو آپ؟ کیسی ہمت ہے آپ کے اندر؟ ایسی لوگوں کے لیے قرآن کہہ رہا ہے نا، اللہ نے فرض کیا آپ پر، رسول نے پڑھ کے دکھایا، ایک ایک رکن کو کر کے دکھایا، اس کے باوجود بھی آج شعور و سمجھ ہمارے آپ کے اندر نہیں. چنانچہ حضرت نوح نے اپنی قوم سے کہا انی لکم نذیر مبین، اے میری قوم کے لوگوں میں ڈرانے والا ہوں تمہیں کھلم کھلا. اور صرف 3 باتیں کہہ رہا ہوں، وَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاتَّقُوهُ وَأَطِیعُونِ. اللہ کی ہی عبادت کرو، شرک مت کرو، توحید پہ قائم رہو. نمبر 1 وَاتَّقُوهُ، اور تقوی اختیار کرو، اپنا ہر کام اخلاص کے ساتھ اللہ کے لیے کرو. نمبر 3 وَأَطِیعُونِ، میری اطاعت کرو. کس کی؟ میری. رسول نے کہا میری اطاعت کو، حضرت نوح نے کہا، کیونکہ رسول کی اطاعت ہی دراصل اللہ کی اطاعت ہے. ایسا نہیں کہ آپ رسول کی اطاعت کر رہے ہیں اللہ کو چھوٹ گئی، نہیں. جو آپ نے رسول کی کر لی، اللہ کی کر لی. اللہ نے قرآن میں فرمایا وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ. اللہ نے فرمایا جس نے میرے رسول کی اطاعت کر لی اس نے میری کر لی. بات ختم. جس نے میرے رسول کی مان لی اس نے میری مانی. پروف ہو گیا نا. اللہ تعالیٰ نے پورا ذمہ دے دیا رسول کو، دین دے دیا. اللہ راضی کیسے ہوگا، خوش کیسے ہوگا، رسول کو بھیج دیا، بتا دیا. اب آپ نے رسول کو مان لیا، اطاعت کر لی، رسول کی نقل کر لی، آپ نے اللہ کی مان لی. اللہ کہتا مان لیا تم نے میری بات. قوم اللہ نے کیا فرمایا؟ حضرت نوح نے کیا کہا قوم سے؟ میں تمہیں کھلا ڈرانے والا ہوں. ایک اللہ کی عبادت کرو، تقوی اختیار کرو اور میری اطاعت کرو. پھر آگے کہا وَيَغْفِرْ لَكُم مِّن ذُنُوبِكُمْ وَيُؤَخِّرُكُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى. 2 انعام ملے گا تمہیں. بڑی پیاری بات ہے. اطاعت کا بہت بڑا فائدہ ہے. نوح نے اللہ کی زبان، اللہ نے اسی بات کو نقل کی ہے. اللہ نے کہلوایا، رسول نے کہا. اطاعت کرو گے فائدہ کیا ہوگا؟ یغفر لکم من ذنوبکم، اللہ تیرے گناہوں کو بخش دے گا. آپ اطاعت کرو، اللہ تعالیٰ آپ کے چھوٹے بڑے سارے گناہوں کو بخش دے گا. چنتت ہونے کی ضرورت نہیں ہے، چنتا کرنے کی ضرورت نہیں ہے. بڑے سے بڑے بھی گناہ آپ نے کر رکھا ہے شرک کے علاوہ، اگر آپ رسول کی اطاعت کرنا شروع کر دیں اپنی زندگی میں تو یقین جانیں آپ کی گناہ بخش دیے جائیں گے. حضرت نوح نے فرمایا یغفر لکم من ذنوبکم. اور دوسرا فائدہ کس کو نہیں چاہیے؟ مغفرت بھی سب کو چاہیے. فرمایا حضرت نوح نے اللہ کی زبان وَيُؤَخِّرُكُمْ إِلَىٰ أَجْلٍ مُّسَمًّى، اللہ تعالیٰ تمہیں لمبی عمر دے دے گا، تمہاری عمروں کو بڑھا دے گا. کون نہیں چاہتا ہے؟ اربوں روپے خرچ کر دیتے ہو، لاکھوں روپے، کروڑوں، جس کے بس میں جتنا ہوتا ہے نا، بیمار ہوتا ہے تو اپنے علاج کے لیے، اپنی عمر بڑھانے کے لیے. جینے کی تمنا تو پوری نہیں ہوتی اس دنیا میں کسی کی. 100 سال کا آدمی بھی جینا چاہتا ہے. اللہ نے فرمایا اور رسول نے بتایا ہمیں اور آپ کو اطاعت کا دوسرا فائدہ. پہلا فائدہ اطاعت رسول کا، آپ کی مغفرت ہو جائے گی، گناہ بخش دیے جائیں گے. دوسرا فائدہ وَيُؤَخِّرُكُمْ إِلَىٰ أَجْلٍ مُّسَمًّى، ایک متعینہ مدت تک کے لیے تمہاری عمر بڑھا دی جائے گی، مؤخر کر دی جائے گی. نہ پروٹین، نہ وٹامن، نہ پیسہ خرچہ کرنا، نہ ڈاکٹر کے پاس جانا آپ کو. آپ صرف رسول کی اطاعت کرنا شروع کر دو. قرآن کہہ رہا ہے آپ کی عمر اللہ بڑھا دے گا. یہ تو نوح نے اپنی قوم سے کہا تھا، سورہ نوح کے اندر یہ آیت یؤخرکم الی اجل مسمی. عمر بڑھانا جانتے ہیں کس کو شوق نہیں. اللہ کے رسول نے یہ فرمایا ایک موقع پر، بخاری شریف کی حدیث ہے، مسلم شریف میں یہ حدیث ہے،
من احب، جو چاہتا ہو تم میں سے کہ اللہ تعالیٰ اس کے رزق کو بڑھا دے، اور تم میں سے جو چاہتا ہو کہ اللہ تعالیٰ اس کی عمر کو بڑھا دے، فَلْيَصِلْ رِحْمَهُ، وہ اپنے رشتہ دار کی رشتہ داری کا خیال رکھے، اپنے رشتہ داروں کا خیال رکھے، ان کے دکھ درد میں شریک ہو، ان سے رشتہ جوڑ کے رکھے، چاہے وہ رشتہ دور کا ہو یا قریب کا ہو۔ ہمارے اور آپ کے سامنے میں تو وہی رشتے نبھانے کے لائق ہوتے جو سسرالی ہوتے ہیں، جو بہت قریب کے رشتہ ہے۔ اس کے علاوہ سارے رشتوں کو آپ نے بھلا دیا۔ آپ کے ابا کے رشتہ دار کس کے رشتہ دار ہے؟ وہ آپ ہی کے تو ہے۔ آپ کی ماں کے جو رشتہ دار ہے وہ کس کے رشتہ دار ہے؟ وہ آپ ہی کے تو ہے۔ ان کے مرتے ہی آپ نے باپ کے احباب کو بھلا دیا، باپ کے رشتہ داروں کو بھلا دیا، ان کے بیٹے بیٹیوں کو بھلا دیا، اپنی بہنوں کو بھلا دیا، اپنے بول چال تک بند کر ڈالی، آپ نے اپنی ماں کے رشتہ داروں کو بھلا دیا۔ یاد رکھیے، صلہ رحمی، رشتہ داروں کی مدد کرنے سے آپ کا رزق بھی بڑھتا ہے، یعنی دولت بھی بڑھتی ہے آپ کی۔ اللہ تعالیٰ آپ کی روزی کو بڑھا دیتا ہے۔ نمبر 2، آپ کی عمر کو بڑھا دیتا ہے۔ تو عمر بڑھانے کے لیے 2 چیزوں میں سے کوئی بھی کریے، اور دونوں ضروری ہے، دونوں میں سے کوئی کیوں، دونوں ضروری ہے۔ ایک تو رسول کی اطاعت، اس سے آپ کی عمر بڑھ جائے گی، اور نمبر 2 صلہ رحمی، آپ کی جو رشتہ دار ہے، دور کے ہو قریب کے ہو، پیسے اللہ نے دیے ہیں، وہ غریب ہے، ان کی پیسوں سے مدد کریے، نہیں دیا ہے یا خود امیر ہے، ان کے دکھ سکھ میں شریک رہیے، ان سے اچھے مراسم رکھیے، ان کے پاس جائیے، بیٹھیے، ان کی خدمت کیجیے، ان کی تواضع کیجیے، ان کی دعائیں لیجیے۔ آپ روزی بھی بڑھے گی، دولت بھی بڑھے گی آپ کی، اور عمر بھی بڑھ جائے گا۔ تو حضرت نوح نے فرمایا تھا، اے میری قوم کے لوگوں، میں تمہیں ایک فلاح ڈرانے والا ہوں، ایک اللہ کی عبادت کرو، تقوی اختیار کرو، اور میری اطاعت کرو، یعنی رسول کی اطاعت کرو۔ پھر کیا ہوگا؟ اللہ تیرے گناہوں کی بخشش کر دے گا، تمہاری عمروں کو بڑھا دے گا۔ لیکن قوم نے نہیں مانا۔ اس کے مقابلے میں قوم نے زبردست طاقت لگائی، زبردست جوڑ لگایا۔ انشاءاللہ وہ سلسلہ وار بیان آپ کے سامنے میں آئے گا، اور وہ اتہاس ہم رکھیں گے، ٹائم زیادہ ہو گیا۔ ہم آپ کو دکھائیں گے کہ دیکھیے رسول کی نافرمانی کی وجہ سے کتنا بڑا عذاب اس قوم پر آیا، اور اس کے بعد والے قوموں پر بھی کیا کیا کچھ ہوا ہے۔ اور ان تمام باتوں کو جاننے کے بعد بہت ضروری ہمارے لیے ہو جاتا ہے کہ آج ہم جس عذاب میں مبتلا ہیں، یا جو مصیبتیں اس قوم پہ آ رہی ہیں آج پوری دنیا کے اندر، اس کی واحد وجہ یہ ہے کہ ہم رسول کی اطاعت سے باہر آ گئے۔ ہمیں واپس پیچھے کی طرف چلنا ہے اور رسول کی اطاعت کرنی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اسی اطاعت سے آپ کے تمام مصائب کو بھی دور کر دے گا، آپ کو عزت بھی دے گا، آپ کو دولت بھی دے گا، آپ کی عمریں بڑھ جائیں گی، اس دنیا میں بھی آپ کا بھلا ہوگا، اور آخرت میں بھی آپ سرخرو ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو ان پیغامات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے گناہوں کو بخش دے، اور ہمیں اطاعت کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ بارک اللہ لکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم۔